اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب علی کل مسلم صدقۃ فمن لم یجد فلیعمل بالمعروف حدثنا سعید بن ابی بردۃ عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال علی کل مسلم صدقۃ فقالوا یا نبی اللہ فمن لم یجد قال یعمل بیدہ فینفع نفسہ ویتصدق قالوا فإن لم يجد قال يعين ذا الحاجة الملهوفة قالوا فإن لم يجد قال فليعمل بالمعروف وليمسك عن الشر فإنها له صدقة۔ حضرت سعید بن ابی بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کے اوپر صدقہ کرنا واجب ہے۔ تو مسلمانوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی شخص کے پاس اتنے وسائل نہ ہوں صدقہ کرنے کے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص اپنے ہاتھ سے عمل کرے اور اپنی جان کے اوپر، اپنے جسم کے اوپر، اپنی ذات پہ خرچ کرے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر وہ یہ نہ کر سکے تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ کسی حاجت مند اور مصیبت زدہ کی مدد کر دے۔ تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ اگر وہ اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پھر وہ نیک اچھی بات کہے اور لوگوں کے ساتھ برائی کرنے سے رک جائے، اپنے آپ کو روکے، تو بس یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد گرامی اسی بخاری شریف کے اندر پہلے حدیث مبارکہ گزر چکی ہے، 277 غالباً اس کا نمبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان پہ ہر دن اس کے جسم کے ایک ایک جوڑ کے اوپر صدقہ ہے۔ جتنے ہمارے اعضاء ہیں، ان اعضاء کے اندر جتنے انسانی جوڑ ہیں، ہر جوڑ کے اوپر صدقہ ہے۔ اب وہ کیسے صدقہ ہوگا کہ ہر روز تو بندہ اتنا صدقہ کر نہیں سکتا، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے جواب میں نیک اعمال جو ہیں، انسان کے ساتھ بھلائی والے اعمال جو ہیں، حضور نے وہ بیان فرمائے ہیں کہ تم راستے میں سے تکلیف دہ چیز اٹھا کے سائڈ پہ کر دو تو یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ کوئی شخص سواری کے اوپر بیٹھنا چاہتا ہے اور وہ بیٹھنے میں اس کو دقت ہے تو تم اس کی مدد کر کے اس کو سواری کے اوپر بٹھا دو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ اگر کوئی بندہ کوئی چیز اٹھانا چاہ رہا ہے اور اس سے اٹھائی نہیں جاتی، اس میں تھوڑی ہیلپ کر دو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہے۔ یعنی صدقے سے مراد یہ نہیں کہ آپ صرف مال دیں، صدقے سے مراد یہ ہے کہ انسان کی بھلائی اور نفع کا کام کرنا ہے، وہ کسی بھی طریقے سے کر دیں تو آپ کے لیے صدقہ ہے۔ اور اس کا کم ترین درجہ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو لوگوں کے ساتھ تکلیف دینے سے بچا لے۔ یعنی میں لوگوں کو ایسا کام نہ کروں کہ لوگوں کو اس سے تکلیف ہو، اگر میں ایسے کام سے اپنے آپ کو بچاتا ہوں تو یہ بھی میرے حق میں صدقہ ہے۔ میں آپ کو حدیث مبارکہ اچھی بات سنا رہا ہوں، یہ میرے حق میں صدقہ ہے۔ آپ یہاں سے اٹھ کے جاتے ہیں باہر کسی اور کو بتاتے ہیں تو وہ آپ کے حق میں صدقہ ہے۔ میں جہلم اسی طرح درس دیتا تھا تو میرے وہاں نمازی تھے، سرکاری اسکول کے پرنسپل تھے، وہ ہیڈ ماسٹر تھے۔ یہاں سے ان کی ڈیلی روٹین تھی، صبح کی نماز پہ میں درس دیتا تھا، وہ صبح یہاں سے حدیث مبارکہ سن کے جاتے تھے، سکول میں جا کے اسمبلی میں وہ ساری حدیث سناتے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا، مسلم شریف ختم ہو گئی، اس کے بعد میں نے ذرا ریسٹ کی، میں نے کہا اب کچھ عرصہ درس بند رکھتے ہیں، ذرا ایزی ماحول ہو جائے۔ تو مجھے کہتے ہیں جی میری روٹین خراب ہو گئی ہے کہ میں آپ کی یہاں سے ڈیلی میری روٹین تھی، میں یہاں سے آپ سے سن کے جاتا ہوں تو ادھر جا کے بچوں کو سناتا ہوں، یعنی جو میں نے یہاں سے سنا میں آگے سناتا ہوں۔ اب اگر آپ یہاں سے سن کے میں سنا رہا ہوں تو یہ میرے لیے صدقہ ہے، آپ جا کے آگے سنائیں گے کسی کو تو وہ آپ کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی اچھی بات، کوئی بھی اچھا کام اگر کسی کے لیے آپ کر دیں تو وہ انسان کے لیے صدقہ ہے۔ تو بنیادی طور پہ تصور یہ ہے صدقے کا کہ انسان کے لوگوں کی بھلائی اور نفع کا کام کرنا ہے۔ آپ یہاں سے بلب آن کرتے ہیں، باہر گلی کے اندر بلب آن ہو جاتا ہے، لوگوں کو گزرنے والوں کو آسانی ہو جاتی ہے، جس نے بلب آن کیا اس کے لیے صدقہ ہے، جو بل دے رہا ہے اس کے لیے بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح آپ جا کے اپنے گھروں کے اندر دروازے کے باہر ایک عدد بلب لگا دیں گلی کے اندر
تو گزرنے والوں کو سہولت ہو جائے گی، آپ سب کے لیے ہوں تو آخو نا اے جی مسجد بلب بالنے واسطے ایکٹیو ہے وا نا جی، فوراً بالو جی، اتوں بندے نے آنا ہوتا ہے، تو ساڑھے گھروں دے اگوں بھی تو بندے نے گزرنا ہے نا جی۔ جس طرح یہ مسجد کا بلب لگا ہوا ہے، اسی طرح جا کے اپنے اپنے گھر کے دروازے کے اوپر بلب لگائیں، تاکہ باہر گلی جو گزرنے والے ہیں، ہم صبح کو بیدار کرنے کے لیے جاتے تھے، لوگوں کو نماز کے لیے اٹھانے کے لیے جاتے تھے، شاید چند ایک گھر ہیں جن کے باہر بلب لگا ہوا ہے، پورا سوڈی سنسان ویران اندھیرے جو ڈبیا پیا ہے، اور جی ایک بلب باہر لا دو تو کتنا بڑا صدقہ جاری ہے۔ یہ جو حضور نے فرمایا نا کہ جی ایک کانٹا اٹھا کے آپ سائڈ پہ رکھ دیتے تو یہ صدقہ ہے، کہ ادنا سے ادنا ترین تکلیف پریشانی والی چیز رستے سے ہٹائی تو صدقہ ہے، تو آپ بلب لگا دیں گے تو یہ بھی صدقہ ہے، اچھی بات کسی کو بتا دیں گے تو یہ بھی صدقہ ہے۔ تو کوشش کریں، یہ حضور نے جو فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ کے اوپر صدقہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کم سے کم اتنے صدقے تو انسان دن کے اندر کرے۔ جب بھی نماز کے لیے روٹین بنائیں، میں بار بار تو کہنا، جب بھی آئیں روٹین بنا لیں، رستے میں جو بھی ملے آ نماز واسطے، اے جنہیں تسی آدھے نا آ نماز واسطے، اے بھی تھوڑے واسطے صدقہ ہے۔ اس تو اور سہولت کی ہو سکتی ہے، اتنا آسان ہے صدقہ کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔